السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ بہت بہت شکریہ. آواز آ رہی ہے میری؟ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ یہاں پہ مجھے مدعو کرنے کا. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے قابل اساتذہ کے درمیان آج ایک ایسا دن آیا کہ میں اتنے قابل اساتذہ کے درمیان کھڑے ہو کے کچھ مجھے بات کرنے کا موقع ملا. ایک بچوں کے لیے ایک فارسی کا شعر میں ابھی سوچ رہا تھا کہ بچوں کو کس طرح سے میں بچوں کو حوصلہ افزائی کروں. ایک فارسی کا شعر ہے: تونگری بدل است نہ بمال، بزرگی با عقل است نہ بسال. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں آل دی برڈس آف سیم فیدر فلاک ٹوگیدر. اردو میں اس کا مطلب ہے، اب سندھی کا میں نہیں بتا سکتا وہ آپ لوگ بہتر سمجھیں گے. اردو میں اس کے کہتے ہیں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے. اچھا اس کا مقصد کیا ہے؟ اچھا اس کا مقصد یہ ہے کہ بزرگی با عقل است نہ بسال. تو جو بزرگی ہوتی ہے، جو عقل ہوتی ہے، وہ عمر بڑھنے سے نہیں آتی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی دین ہوتی ہے جو کسی بھی عمر کے حصے میں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. تونگری بدل است نہ بمال، یہ تونگری خاطر تواضع جو ہوتی ہے وہ پیسے کی محتاج نہیں ہوتی. اور یہ چیز میں نے الحمدللہ تھرپار کر کے لوگوں میں دیکھی کہ یہاں پہ آپ لوگوں کا ماشاءاللہ دل بہت بڑا ہے. اور ان بچوں کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جو جذبہ ان بچوں میں ہے اور جس جذبے کے ساتھ ان تمام بچوں نے آج کے مقابلے میں حصہ لیا. اچھا میرے معزز ساتھی جتنے یہاں پہ جو کراچی سے بھی آئے ہیں اور تمام حضرات کو میں بتاتا چلوں کہ یہ اس وقت الحمدللہ ہماری 9 مساجد ہیں جن کے یہ بچوں نے آج مقابلے میں حصہ لیا. اور ان میں کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پہ جو کسی شہر میں ہو. یہ سب تھرپارکر کے بھی دور دراز علاقوں میں ہے. اس میں سب سے دور جو ہماری مسجد ابھی مولانا عبدالحکیم صاحب تشریف لائے تھے، یہ بالکل انڈین بارڈر پر ہے جو مٹھی بند کے علاقے میں. اس کے علاوہ ہماری دوسری ایک اور بھی وہاں پہ مسجد ہے ریاض الجنہ، اور یہ بھی وہیں پہ بالکل وہاں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے انڈیا نظر آتا ہے رن آف کچھ کے علاقے سے. اور میں ان کی ہمت کو داد دوں گا جو ہمارے ساتھی یہ وہاں صبح فجر کی نماز کے بعد نکلے تھے اور ماشاءاللہ بڑا ایک لمبا سفر طے کر کے یہاں تک آئے. میں ادارے کا تھوڑا سا تعارف کرانا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2005 میں ہم نے اس کا تھوڑا سا کام شروع کیا تھا. جس وقت ایک آفت ہمارے ملک پہ آئی اور کشمیر میں زلزلہ آیا، تو اپنے گھر سے ہم نے کام شروع کرا اور اپنے گھر سے 2 دنوں میں ہم نے 1.5 لاکھ روپے اس وقت جمع کرے بہن بھائی اور رشتہ داروں سے، اور وہ ہم نے کشمیر میں اپنے ایک ساتھی کو روانہ کیا. اس کے بعد زندگی کی مصروفیات میں ہم لوگ کھو گئے. پھر ہمیں دوبارہ موقع ملا جب 2008 کے آخر میں یا 9 کے شروع میں ٹھٹا سجاول کی طرف سیلاب آیا تھا. اس سیلاب میں ہمیں موقع ملا ایک عام ساتھی کی طرح ہم نے چھوٹا سا گھر میں کھانے بنائے. جو لوگ اس وقت کراچی آ چکے تھے وہاں تک پہنچائے. 4-5 دنوں میں 8 لاکھ روپے ہم نے جمع کیا اور جن علاقوں تک ہم جا سکے وہاں پہ کام کیا. اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی ہم پہ رحمت فرمائی کہ الحمدللہ اس کے بعد سے پھر ہمارا ہاتھ رکا نہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں، ٹھٹا میں الحمدللہ اس وقت ٹھٹا ضلع میں، جب ٹھٹا ضلع کی بات کرتا ہوں تو اس میں 103 موری اور پیچھے تمام جتنے بھی علاقے ہیں، اس وقت مجھے نام بگاڑ موری اور جو بھی علاقے ہیں، تمام علاقوں میں الحمدللہ ہمارے 1300 کے قریب ہینڈ پمپ ہمارے لگے ہوئے ہیں جو ہاتھ سے چلانے والے نلکے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ٹھٹا ہی کے علاقے میں سلائیاں مشین ہم نے کئی 100 سلائی مشین خواتین کو ہم نے دی، جس سے ہم نے کوشش یہ کری کہ بجائے ان کا ہاتھ اس طرح ہونے کے وہ خود اپنے کمائیں اور خود کام کریں اور اپنا گزر بسر کریں. اس کے علاوہ وہاں پہ بزرگوں کو ہم نے ہزاروں کی تعداد میں چارپائیاں دیں. سیلاب جب آیا، سیلاب کے اس علاقے میں گئے اور ہم نے تقریباً 50,000 کے قریب جو گروسری یعنی کہ جو راشن کے تھیلے ہوتے ہیں، وہ 50,000 کے قریب ہم نے الحمدللہ راشن کے تھیلے وہاں پہ لوگوں میں تقسیم کرے. سردیوں میں گرم کپڑوں کی ہم نے تقسیم کری ہزاروں کی تعداد میں. اور تقریباً 100 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جن کو ہم لوگوں نے، جو پہلے ہم جاتے تھے وہ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ شاید ہم کسی کو 50 روپے دے دیں. الحمدللہ 100 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو آج ہمارے ادارے کے معاونین میں سے ہیں. اور جب ان لوگوں کو ہم لوگوں نے کوئی نہ کوئی کام شروع کرا کے دیا، کسی کو سبزی کی دکان لگا کے دی، کسی کو کوئی ٹھیلا لگا کے دیا، اور الحمدللہ 100 سے زیادہ ایسے وہ لوگ جو آج ہمارے ادارے میں ہماری مدد کرتے ہیں آپ لوگوں تک ضرورت کی چیزیں پہنچانے میں. اس کے علاوہ ہم نے ٹھٹا ہی کے علاقے میں 21 ہم لوگوں نے میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا. میڈیکل کیمپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس طرح کیا کہ ہمارے پاس ایک 17-18 ڈاکٹروں کی ٹیم تھی
اس میں 17-18 ڈاکٹر ہوتے تھے, 8 سے 10 ہمارے پاس جو اور کام کرنے والے ساتھی ہوتے تھے, ٹیسٹ کی سہولت موجود ہوتی تھی, دوائیاں ہوتی تھیں, اور ہم لوگ ایک ٹیم آگے کام کرتی تھی. گاؤں میں اعلان ہوتا تھا, KTN پہ اعلان ہوتا تھا, اور ایک کیمپ میں تقریباً 3000 لوگوں کی شرکت ہوتی تھی. ایسے ہم نے 21 کیمپ کیے, جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 60,000 لوگوں کا تقریباً علاج کیا. اور ان لوگوں میں سے الحمدللہ علاج کی سہولت اس طرح سے دی کہ اگر کسی کو ریفر یعنی کہ کسی کو کراچی بھیجنے کی ہمیں ضرورت پڑی, ٹھٹے کے سول اسپتال کی ضرورت پڑی, تو وہاں بھی ہماری ٹیم نے ان سے تعاون کیا اور وہاں تک ان کے مریضوں کو الحمدللہ لے کے گئے. اس کے علاوہ 400 آنکھوں کے آپریشن ہم نے کرے. جو لوگ آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے یا ان کے نظر میں کمی ان کے آ گئی تھی, تو الحمدللہ 400 ایسے لوگوں کو ہم لوگوں نے سلیکٹ کرا ان کو, اور اس کو کراچی میں لے جا کے ہم نے آپریشن تھیٹر اپنا قائم کیا اور وہاں پہ مختلف اوقات میں ایسے لوگوں کا علاج کیا. اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام سارا اس وقت جو ہمارے ساتھ ابھی ساتھی موجود نہیں ہیں, ہم نے کوشش کی تھی آج وہ ساتھی آ سکیں. فیصل شرازی صاحب ہوتے ہیں ٹھٹا میں, جنہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا, اور ان کے تعاون کے بعد ہم یہاں تک پہنچے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہمارا اس سے آگے نکلنے کا ہمیں موقع ملا. ہم سجاول اور بدین تک آئے, اور بدین میں ہمارے 2 ساتھی, نذیر ہوتی, اگر میں گزارش کروں گا اگر نذیر ہوتی 2 منٹ کے لیے میرے ساتھ آ جائے, اور اشرف شورو پنگریوں سے اشرف شورو صاحب آئے, آ جائیں اسٹیج پہ آ جائیں. ہندو اور یہ ونگو موڑ, بدین, پنگریوں, اس طرف جا کے پیچھے ماشاءاللہ ان دونوں ساتھیوں نے ہمارے ساتھ کافی کام کیا ہے, اور الحمدللہ اس طرف بھی ہمارے 300 سے زائد ہینڈ پمپ لگ چکے ہیں وہاں پہ, اور ابھی مزید کام وہاں پہ جاری ہے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. بہت معذرت کے ساتھ کبھی اس طرح کی تقریر کرنے کا زندگی میں موقع نہیں ملا, تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک بے ربط سی تقریر نظر آئے. میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں. جزاک اللہ. یہ نذیر ہوتی صاحب, آپ کی ایک چھوٹا سا خدمت کے اوپر آ جائیے گا پلیز. ادارے کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو ایک ادارے کی طرف سے ایک چھوٹا سا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے. جزاک اللہ. اشرف شورو نے بھی ہمارے ساتھ پنگریوں اور پنگریوں کے گردن ہوا کے علاقے میں کافی کام کیا ہے, تو تھینک یو نوٹ کے ساتھ آپ کی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. اچھا, تھرپارکر کے بھی میرے پاس کچھ میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے اساتذہ, جن اساتذہ کی بدولت, ان کی محنت کی بدولت آج یہ دن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیکھنے کا موقع ملا کہ یہاں پہ آپ لوگوں کے درمیان, اتنے بڑے جید علماء کے درمیان, ہمارے ایک بہت ہی پیارے ساتھی شجاع صاحب, جو شجاع صاحب کراچی کے ایک بڑے کاروباری حضرت ہیں, ایک بزنس مین ہے, ٹرانسپورٹر ہیں, اور پورے پاکستان میں ان کی گاڑیاں چلتی ہیں. انہوں نے بھی وقت نکالا, انہوں نے بھی ہمارے ادارے کے ساتھ بڑا تعاون کیا. میرپور خاص میں خاص طور سے ہم نے ان کے, جہاں پہ ان کا علاقہ ہے میرپور خاص میں, ہم نے کافی کام کیا الحمدللہ. ہم نے وہاں پہ جب سیلاب آیا تو سیلاب میں وہاں پہ آٹا گندم کی فراہمی کری. اس کے علاوہ اور کافی ہم نے کام کیے, تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کافی تعاون کیا, ان کا بھی شکر گزار ہیں. ان سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے اگر اساتذہ باری باری میرے ساتھ, سب سے پہلے دکھاؤ نا, سب سے پہلے ہماری پہلی مسجد تھی جہاں پہ نصر اللہ صاحب تھے, ریاض الجنہ کے جو ہمارے استاد ہیں نصر اللہ صاحب, ان کو اسٹیج پہ میں دعوت دوں گا. یہ ہمارے ادارے کی طرف سے ایک چھوٹی سی آپ کی کاوشوں کے نظر. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. انہوں نے ماشاءاللہ سب سے پہلی ہماری مسجد ریاض الجنہ, اور اس میں ماشاءاللہ انہوں نے کافی کام کیا ہے. بیچ میں الحمدللہ کچھ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سختیاں بھی ہمیں کرنا پڑی, جس طرح ابھی ہمارے ایک عالم صاحب نے فرمایا کہ یہاں پہ کسی بھی قسم کی ہماری کوشش ہے کہ کیونکہ کام ہم اپنے لیے, اپنی پذیرائی کے لیے یا کسی ایک فرد کے لیے نہیں کر رہے, اور ہمارے ادارے کا ایک اصول ہے کہ یہ ادارہ میں یہاں پہ کراچی سے دیکھ رہا ہوں, اور میرا چھوٹا بھائی شراز جو کویت میں ہوتا ہے, اس کی فائنینشیل ہیلپ
یعنی کہ پیسوں کی طرف سے ماشاءاللہ اس کی طرف سے کافی مدد ہوتی ہے، تو ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں کسی بھی قسم کی اقربا پروری نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ ساتھی جو شروع میں ہمارے ادارے کے ساتھ تھے، آج اس میں سے وہ ہمارے ساتھ نہیں بھی ہیں، لیکن ہمارے دل کے وہ بہت قریب ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے ان سے کسی قسم کا کوئی تلخ یا رشتہ منقطع کیا ہے، بلکہ ہمارے ادارے کے اصولوں کی وجہ سے ہم نے اصولوں کے عین مطابق کچھ عرصے کے لیے ان سے ادارے سے دوری اختیار کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں دوبارہ سے وہ ہمارے ادارے کا ہمارے ساتھی ہوں گے، ہمارے ادارے کے ساتھ ہوں گے۔ تو میں چاہوں گا نصر اللہ کے لیے ایک زوردار تالیاں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ادارے نے فیصلہ کرا ہے کہ جو ہم نے ایک چیز میں ویسے آپ لوگوں سے شیئر کروں، میں میزان بینک میں نوکری کرتا ہوں پاکستان میں، کراچی میں، تو وہاں پہ میں نائب صدر ہوں بینک کا الحمدللہ۔ تو وہاں ہم نے ایک چیز سیکھی، ہم نے سیکھا یہ کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا، اپنے ساتھیوں کا خیال کرنا چاہیے، اس کے بعد آپ کوئی چیریٹی یا کوئی آپ اس طرح کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو میری اور شراز کی یہ سوچ ہے کہ ہمارے ادارے کے ساتھ جو بھی منسلک ہے، ہم نے اس کا اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کی طرح خیال رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس وقت جو مہنگائی کی حالت بڑھ چکی ہے، تو اس مہنگائی کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے فیصلہ کرا ہے کہ کچھ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ ابھی اس وقت الحمدللہ ہماری جو 9 مساجد ہیں، ان تمام اساتذہ کو ہم 10,000 روپے ماہانہ وظیفہ دیتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہر سال 10% کا اس میں ان کی جو بھی تنخواہ ہوا کرے گی اس وقت ہر سال انشاءاللہ تعالیٰ 10% کا اضافہ کیا جائے گا۔ لیکن اس سال جو بہت شدید مہنگائی بڑھی ہے، تو اس سال بطور خاص ہمارے تمام جتنے بھی اساتذہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو 30% کا یعنی 10,000 کے بجائے انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے سے 13,000 روپے ان کی تنخواہیں مقرر کی گئی ہیں۔ جزاک اللہ۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے فیصلہ یہ کرا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ادارے کی طرف سے ہر سال رمضانوں میں ان کی جو بھی اس وقت کی تنخواہ ہوا کرے گی، اس کی تنخواہ کا 50%، یعنی اگر 10,000 تنخواہ ہے تو 5,000 روپے، 13,000 تنخواہ ہے تو 6,500 روپے، انشاءاللہ رمضانوں میں ایک یکمشت ایک اماؤنٹ، ایک پیسہ ان کو نقد دیا جائے گا عید کے تحفے کی صورت میں۔ تو اس سال مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ادارے نے فیصلہ کرے کہ 10,000 روپے تمام اساتذہ کو ان کے ایک تھینک نوٹ ان کے شکر گزار ہونے کے ناطے ان کو دیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قاری مختار احمد کو دعوت دی جاتی ہے کہ اڈانو مسجد جو مسجد توحید پہ، یہ بھی ہماری ایک شروع کی پہلی مسجد میں سے ہے اور جو بالکل انڈین بارڈر سے ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ یہ ان کی محنت، محبت اور خدمت کے عوض یہ ہمارے نئے ساتھی ہیں، ابھی 2 ماہ سے تقریباً ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کی محنت اتنی رہی کہ اس مسجد میں ہمارے پاس بچوں کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، لیکن ان بچوں کے ساتھ جس طرح ماشاءاللہ حسن سلوک سے پیش آئے اور ادارے کے اصولوں کے قواعد کے مطابق چلے، تو ماشاءاللہ وہ کم جو تعداد تھی وہ بڑھ کے 27 بچوں تک الحمدللہ آ گئی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، اور یہ ادارے کی طرف سے آپ کو بہت شکریہ۔ مولانا عبد القادر صاحب مسجد عرش نور سے آپ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ مولانا عبد القادر مسجد عرش نور۔ مولانا صاحب کا ایک چھوٹا سا تعارف، الحمدللہ یہاں بھی ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا سلسلہ کہ ابھی 3 ماہ ہوئے ہیں ہمارے ادارے کے ساتھ 3 ماہ ہوئے ہیں، لیکن اس 3 ماہ میں ماشاءاللہ پہلی بات تو کہ ہمارے پاس واحد یہ ہمارے اساتذہ میں سے واحد استاد ہیں جو ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ کورس اس کا کمپلیٹ کیا ہوا ہے، مکمل کیا ہوا ہے، اور ان کے آتے ہی ماشاءاللہ بچوں کی قرأت میں، بچوں کی تلاوت میں، اور بچوں کے جتنے بھی امور جو ہمارے ادارے نے طے کرے، میں بھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس میں ایک شاندار قسم کا اضافہ ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ کی شاندار کاوشوں کے نتیجے میں ادارے نے آپ کو دیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے ادارے کے میں تھوڑا سا ذکر کروں، دیکھیں ابھی مجھے آپ لوگوں کے نام بھی صحیح یاد نہیں ہوئے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی نام یاد کر سکوں۔ ابھی ہمارے ایک بہت ہی محترم ایک عالم یہاں پہ جنہوں جو تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے ایک بات کری، بہت اچھی بات کری انہوں نے
کہ نظام جب تک نظام نہیں بنتا کسی چیز کا تو ہم بہتر طریقے سے کام مجمع اکٹھا کرنا بہت چھوٹی بات ہے، مجمع ہم بہت آسانی سے کہیں بھی اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک نظام بنانا اس کے لیے سخت محنت درکار ہوتی ہے۔ میں میرے پیارے بھائی حافظ ذکاء اللہ کے لیے میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ آپ لوگ تالیاں بجائیں، جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں۔ پیچھے بچے تالیاں نہیں بجا رہے، بہت زور سے، ابھی کھانا بھی ہے یہاں پہ حافظ ذکاء اللہ صاحب کی وجہ سے ہمارے جو مساجد کا انتظام بنا ہے الحمدللہ وہ قابل ستائش ہے۔ میں نے 2009 میں ٹھٹا میں ایک مسجد کے باہر میں نماز پڑھنے گیا، اس وقت مسجد بنانے کا ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا، تو ایک میں نے اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس طرح کر دینا کہ کوئی ایک مسجد مجھ سے بن جائے، کیونکہ زندگی میں خاص طور سے ہم لوگ جو کراچی میں ہوتے ہیں ہمارے پاس گناہ کے مواقع بہت سارے ہوتے ہیں، ہم چلتے رہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے غیبت کر رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھ گئے کسی نے گانا چلا دیا، سڑک پہ چلے گئے بد نظری ہو گئی، ٹی وی چل گیا اس میں کچھ اور بات آ گئی، تو گناہ کے مواقع کراچی میں بہت سارے ہیں، اور شاید روزانہ کی بنیاد پہ ہم کراچی میں رہنے والے زیادہ تر لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے میں نے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسا کر دے کہ جس طرح گناہ آٹومیٹک ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، خودکار نظام کے تحت ہمارے گناہ بڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسا ہو کہ ہماری نیکی بھی خودکار چلے، تو اللہ تعالیٰ ایک مسجد ہم سے بنوا لے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہماری 11 مساجد ہیں، اور ان 11 مساجد کو ہم نے ایسے نہیں چھوڑا، ان کا اگر میں آپ سے تعارف کراؤں تو 11 مساجد کا جو ہمارا سلسلہ ہے، 2 تو ابھی بن رہی ہیں انشاءاللہ رمضان سے پہلے وہ شروع ہو جائیں گی، 9 مساجد ہماری تھرپارکر کے طول و عرض میں 100 کلومیٹر کے رقبے میں پھیلی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ ان 9 مساجد کو دیکھنے کے لیے 9 اساتذہ ہمارے ہیں، ان 9 اساتذہ کو دیکھنے کے الحمدللہ ہمارے حافظ ذکاء اللہ بجیر صاحب ہیں، جن کی محنت کا یہ عالم ہے کہ ہر ہفتے ہر مسجد کے ہر استاد کو ایک کال کرتے ہیں، وہاں رہنے والے گاؤں میں ہونے والے جو وہاں کے گاؤں کے بڑے ہیں ان کو بھی ایک ایک کال کر کے ان کی تمام ایک رپورٹ بنا کے مجھے دیتے ہیں، ہر مہینے میں ایک یہ وزٹ کرتے ہیں، ان کے پاس الحمدللہ ادارے نے ایک موٹر سائیکل دی ہوئی ہے، یہ ہر مہینے ایک وزٹ کرتے ہیں، اس کی ایک رپورٹ بنتی ہے، ایک پرچے پہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، وہاں گئے انہوں نے کیا دیکھا، اساتذہ کو کیا دیکھا، بچوں سے کیا دیکھا۔ ہم نے قرآن شریف کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کری ہوئی ہے کہ ساتھ ان کو جو نمازیں ہیں وہ نمازیں ان کو پڑھائے، ایک کتاب ہم نے دی ہوئی ہے جس کتاب میں جتنے ابھی علماء کرام نے ہمارے باتیں کری وہ باتیں الحمدللہ موجود ہیں، ہم کیوں پیدا ہوئے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارے کتنے پیغمبر ہیں، ان پیغمبروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا، ان کی کیا سنتیں ہیں، ان کی کیا احادیث ہیں، کون سی وہ دعائیں جن کو بار بار پڑھنے سے روز اللہ کا معمول بنانے سے ہماری زندگیوں میں فائدہ آ سکتا ہے۔ صفائی ستھرائی کا کیا نظام ہے، ناخن کی صفائی کس طرح کرنی ہے، واش روم باتھ روم جسے آپ لیٹرین بولتے ہیں وہاں سے نکلنے کے بعد ہاتھ کس طرح دھونا ہے، کپڑوں کو کس طرح صاف رکھنا ہے، بزرگ کو اگر راستے میں مل جائے تو اس کو سلام کرنا ہے، کس طرح سلام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ایک نظام بنا ہے الحمدللہ، اور اس نظام کو بنانے میں میرے پیارے بھائی ذکاء اللہ کا بہت بڑا کردار ہے، میں ان کا بہت ممنون و مشکور ہوں، اور اپنا یہ جوڑا خود ہی ساتھ لائے ماشاءاللہ مجھ سے لینے کے لیے، تو میں ان کو یہ ان کے انعام کے طور پہ تمام اساتذہ کی طرح ان کو بھی الحمدللہ 10,000 روپے کا انعام دیا جاتا ہے، ایک جوڑا دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آج یہ اعلان کرتے ہیں یہ ہماری مسجد صدیق کے بھی الحمدللہ یہاں پہ ان کی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں۔ آج ان کی کیونکہ ذمہ داریاں ماشاءاللہ کافی بڑھ گئی ہیں، اور اس لیے ہم نے ادارے نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد سے انشاءاللہ یا اگلے 1-2 دن سے یہ مسجد صدیقی جو دیکھا کریں گے وہ حافظ عبدالغفار دیکھا کریں گے، ساتھ ہمارے موجود ہیں، آپ کھڑے ہوئیے گا حافظ صاحب، حافظ صاحب یہاں پہ انشاءاللہ مسجد صدیق کی ذمہ داری سنبھالیں گے الحمدللہ جزاک اللہ، اور یہ حافظ ذکاء اللہ بجیر جو ہوں گے یہ ہمارے تمام مساجد کے معاملات دیکھا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا اس کے علاوہ میں ایک اور چیز بتاتے چلوں، ہمارے ادارے نے ایک اور کوشش کری، جب یہاں پہ پہلی مسجد ہماری بنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو جس طرح ابھی علماء کرام فرما رہے تھے ہمیں بھی یہی ایک کمی محسوس ہوئی کہ مسجد بن گئی، ہم نے کسی ایک حافظ کو وہاں پہ رکھ لیا نماز پڑھانے کے لیے، اب اس کے بعد کون وہاں جاتا ہے، کس کو پتہ چلتا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک نظام بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہر مہینے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر مہینے ہماری 9 کی 9 مساجد میں، اور انشاءاللہ اب 11 ہو جائیں گی تو 11 کی 11 مساجد میں ایک اصلاحی بیان ہم لوگ منعقد کریں۔ آپ تمام علماء کرام سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہر مہینے ہمارے ذکاء اللہ بجیر صاحب سے رابطے میں رہ کر کسی بھی ایک مسجد میں اگر آپ لوگ آ سکیں، ہمارے طول و عرض میں جو مساجد ہماری پھیلی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ اپنا بیان دے سکیں، تو
تو بہت ہمیں خوشی محسوس ہوگی. تو ہم نے ایک یہ طریقہ کرا کہ ہر مسجد میں ہر مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اصلاحی بیان کرتے ہیں. اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے، پہلے اس مسجد کا کوئی بچہ تلاوت کلام پاک کرتا ہے، اس کے بعد جو عالم آتے ہیں تشریف لاتے ہیں وہ ایک بیان دیتے ہیں انشاءاللہ 30 سے 45 منٹ کا. اس کے بعد ایک قرآن شریف کی کوئی ہماری کوشش ہوتی ہے، کبھی کر پاتے ہیں کبھی نہیں، قرآن شریف کی کسی صورت سے کسی پیغمبر کا ایک اچھا سا قصہ سنایا جائے جس سے بچوں کو تھوڑا سا ایک بوسٹ ملے، بچے تھوڑا سا اس سے کیا اردو میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، بچے تھوڑا سا اس سے آگے بڑھنے کا سوچیں. اس کے بعد وہاں پہ ادارے کے لیے دعا ہوتی ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایک بکرا ذبح کریں اور اس سے بریانی بنا کے ہر مسجد میں ایک اکرام کا بندوبست کریں. تو یہ بھی ماشاءاللہ ذکا اللہ صاحب دیکھتے ہیں. تو اس لیے آج سے ذکا اللہ صاحب ہمارے ہیڈ استاد ہوں گے، کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اردو میں، نگران اعلیٰ. یہ ہمارے نگران اعلیٰ ہوں گے ہمارے تمام سلسلے کے. جزاک اللہ. دارالسلام مسجد سے قاری عبدالعظیم صاحب کو دعوت دی جاتی ہے، اسٹیج پہ آئیے. قاری ابو بکر سے بھی درخواست ہے مسجد الرحمان کے وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جزاک اللہ قاری صاحب، بہت بہت شکریہ. جامع مسجد کوٹیوں سے قاری سجاد کو بھی دعوت ہے، بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. مسجد سجائی سے قاری عبدالحق بھی تشریف لائیں گے اسٹیج پہ، بہت شکریہ. مسجد سجائی قاری عبدالحق. مسجد نور سے ونگڑو سومرا سے قاری صاحب تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. ونگڑو سومرا سے مولانا بچل سومرا، ان سے میری پہلی ملاقات ہے. دیکھیں یہ نظام کی بالکل میں علماء کرام سے بہت اچھی بات کری اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ تمام علماء کرام کی رہنمائی سے ادارہ بہت آگے بڑھے گا اللہ نے چاہا تو. یہ نظام بہت اہم رول طے کرتا ہے. مولانا صاحب سے میری آج پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے. میں نے مولانا صاحب کو دیکھا بھی نہیں ہے. اور شریف بھائی ماشاءاللہ جو ابھی میں تعارف کراتا ہوں، ابھی آگے بڑھ کے میں بتاتا ہوں کہ کیا ان کا کردار ہے. تو شریف بھائی بھی الحمدللہ ابھی تک نہیں ملے. تو حافظ ذکا اللہ صاحب ان سے ملے بھی ہیں، مطمئن بھی ہیں. اور کتنے بچے آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ 10 بچے ان کی مسجد میں پڑھ رہے ہیں. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اس وقت ہماری 9 مساجد میں 250 بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، اور اگلی جو 2 مساجد ہیں اس سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ 100 بچوں کا اضافہ ہوگا. تو رمضان سے انشاءاللہ 11 مساجد میں ہماری تقریباً 350 بچے ہوں گے. اچھا، تھرپارکر کے حوالے سے ایک تو یہ مساجد کا سلسلہ، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہمارے جو تھوڑا تھرپارکر میں ہم نے کام کیے. تھرپارکر میں ابھی ہمارے ساتھی آئے نہیں، میں نے کچھ ساتھی کو بلایا تھا. چھاچروں میں الحمدللہ ہم ایک مدرسہ ہے جو ہم چلا رہے ہیں. 2019 میں سب سے پہلے تھرپارکر میں نے کوشش کرا کہ کسی کو ڈھونڈوں، کوئی ملا نہیں. تو میرے کسی جاننے والے کے کوئی جاننے والے صاحب تھے جو مجھے چھاچروں میں ملے. میں چھاچروں گیا، وہاں پہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں پہ جا کے ہم نے کام کیا. ایک مدرسہ ملا، بنات کے مدرسہ بنانے کا موقع ملا، اور ویسے ایک مدرسے میں الحمدللہ محنت کا موقع ملا. تو 2019 سے ہم نے کام شروع کیا. وہ کام کرنے کے بعد عمر کوٹ میں ہمیں موقع ملا. عمر کوٹ میں عنایت اللہ سمیجو صاحب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کام کیا الحمدللہ وہاں پہ موقع. لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ فیس بک پہ مجھے کسی نے مشورہ دیا 2016-17 میں کہ یار آپ 2005 سے کام کر رہے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہو. میں نے بولا مجھے کسی کو بتانا بھی نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہوں. لیکن ان صاحب نے مجھے بڑی اچھی بات بتائی. انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے کام کا اسکیل بڑھ سکتا ہے، یعنی آپ اگر اتنا کام کر رہے ہو تو اتنا کام بڑھ سکتا ہے اگر آپ لوگوں کو بتاؤ. آپ لوگوں کو بتاؤ گے تو آپ کے پاس پیسے آئیں گے. ظاہر ہے پیسے میری جیب سے نہیں ہوتے. تو پھر میں نے فیس بک پہ اپنے یہ ڈالنا شروع کرا. باہر فیس بک کا میرا پیج بھی لکھا ہے، اس پہ آپ لوگ اگر جو فیس بک استعمال کرتے ہیں اسے اپنے پاس ایڈ کر سکتے ہیں. تو میں نے فیس بک پہ جب ڈالنا شروع کرا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہمارے کام میں ایک دم ایک تیزی آئی، ایک تبدیلی آئی. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ میرے بینک میں ہی ایک میرے بہت اچھے محترم دوست ہیں بلال میمن، ڈپلائی میمن ہے. انہوں نے میرے فیس بک سے میرا تعارف کرایا سائیں شریف میمن سے. میرے خیال سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں بتاؤں. جس طرح میں اپنے اساتذہ کے بارے میں بتانے کا میرا دل کر رہا تھا. شجاع بھائی سے خاص معذرت ہے کہ ان کو نکلنا تھا، میں نے آپ لوگوں سے گزارش کی آپ بیٹھیں. تو میں نے سائیں شریف میمن کو بارے میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ باتیں جو شاید آپ کو پتہ ہوں گی میں دوبارہ بتاؤں. دیکھیں انہوں نے 2020 میں شاید ہمارا رابطہ ہوا.
19 کے آخر میں جب میں عمر کوٹ اور اس طرف سارے بدین چٹا سجاول کر چکا، چھاچرو کر چکا، نگر پارکر کر چکا، تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا یا میں نے ان سے رابطہ کیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جب میں تھر پارکر آپ آئیں تو ایک دفعہ میرے ساتھ بھی کوئی کام کریں۔ میں نے سب سے پہلے ان کی کوئی چھوٹا پروجیکٹ چل رہا تھا، اس میں کچھ 50-60 ہزار روپے میں نے ملائے۔ ایک کون سی مسجد؟ ایک مسجد تھی، اس کے اندر کو 50-60 ہزار روپے ہم نے ملائے، لیکن وہ 50-60 ہزار روپے نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مجھ پہ اور ایک میرے ادارے پہ ایک بہت بڑا کرم اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عنایت کی کہ وہ 50-60 ہزار کے ساتھ ساتھ وہ دل بھی اللہ تعالیٰ نے ملا دیا، اور دل ملنے کے بعد جتنا کام میں نے 2005 سے لے کے 2019 تک کیا تھا، الحمدللہ اس سے کئی گنا کام زیادہ شریف بھائی کی محبت، محنت اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے جس طرح بغیر کسی اثر و رسوخ کے یا اپنے ایک طریقے پہ کام ادارے کے اصولوں کے مطابق جس طرح ہم لوگوں نے بتایا وہ اس طرح کام کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کئی گنا زیادہ ہمارا کام ہوا۔ وہ کام جو ہم تھر پارکر میں کر چکے ہیں، جس میں شریف بھائی آپ ابھی آپ آنا پسند کریں گے یا بعد میں آئیں گے؟ اچھا، تو جو کام ہوا اس کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک تعارف کرا دوں۔ الحمدللہ تھر پارکر میں اس وقت تقریباً 300 کے قریب سولر پمپ ہم لوگ لگا چکے ہیں۔ آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا ایک پمپ کی لاگت کتنی آتی ہے۔ اب ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے الحمدللہ زیادہ تر پمپوں میں ہمارے لارنس کی موٹر لگتی ہے، 330 واٹ کی 2 پلیٹیں لگتی ہیں۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ سب لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں کہ یہ ہزاروں کا کام نہیں ہے، لاکھوں کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ابھی تک الحمدللہ 300 کے قریب سولر پمپ لگا چکے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے صحیح شریف مہمان کے لیے ایک دفعہ پرزور تالیاں ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ شریف بھائی۔ ان کے ساتھ ساتھ ان 300 پمپوں کے ساتھ ساتھ یہ جو 11 مساجد ہماری بنی ہے، جو پورا نظام بنا ہے، اس کو کھڑا کرنے میں جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں، حافظ ذکاء اللہ وزیر سے تعلق کرانے میں، اس کے علاوہ جو اور بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں، میں کسی کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ پھر باقی کو برا لگے گا، ایسے کئی ہمارے ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں پہ اس وقت موجود ہیں، جو ان سب کو دینے میں شریف بھائی کا کردار رہا۔ اور ان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ میں نے کئی دفعہ ان کا میرا جھگڑا ہوا ہے، یہ میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں، کئی دفعہ ہمارا ابھی بھی ہر مہینے ہمارا جھگڑا ہوتا ہے۔ اور جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری عقل سے میں نے وہ کام کرنا ہے جس میں کوئی سیاسی عمل دخل، اقربا پروری، کسی بھی حوالے سے کوئی طریقے کے علاوہ ہمیں کام نہیں کرنا۔ شریف بھائی بھی یہ سمجھتے ہیں، لیکن شریف بھائی کے پاس جو عقل ہے، جو آپ لوگوں کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں، علاقے کو جانتے ہیں، وہ چیزیں میرے پاس نہیں ہیں۔ تو کئی دفعہ ہم ایک دوسرے سے الجھ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں ایسے کام ہوگا، یہ کہتے ہیں ایسے کام ہوگا، لیکن ہم لوگ بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد ایک دوسرے کو اپنے وجوہات بتاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، اور کسی ایک پیج پہ آگے الحمدللہ ہم بہترین کام کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے کا طریقہ یہ ہے، ہر مہینے ایک وزٹ ہوتا ہے، اس وزٹ کی رپورٹ آتی ہے، ہر 3 مہینے میں ہماری تمام مساجد پہ ایک امتحان ہوتا ہے، جس کو انگلش میں تو میں انٹر مدرسہ ایگزامینیشن کہتے ہیں، اردو کا مجھے نہیں پتا۔ ہمارے حافظ ذکاء اللہ وزیر صاحب جاتے ہیں ہر مسجد میں، وہاں پہ بیٹھ کے اساتذہ کے ساتھ ایک امتحان کنڈکٹ ہوتا ہے، سماعی امتحان، اور اس کا رزلٹ آتا ہے۔ ہم نے کام یہ کیا ہے کہ اس میں جن بچوں کا ایک درجہ اول آتا ہے، الحمدللہ ادارہ جیسے آج ادارے نے کچھ کوشش کی ہے بچوں کی حوصلہ افزائی کی، بچوں کی ادارہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور ادارے کی طرف سے بچوں کو درجہ اول لانے والے بچوں کو انعام دیا جاتا ہے۔ پھر ہماری جو 9 مساجد ہیں، ان میں جو سب سے اچھا جس بھی مسجد کے مدرسے کے بچوں کا رزلٹ آتا ہے، اس استاد کو بھی الحمدللہ حوصلہ افزائی کے لیے ہم لوگ ایک انعام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے یہاں پہ بھی ایک سلسلہ شروع کرا ہے جو صدقہ خیرات کا، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو ہم لوگوں نے سلائی مشین دینا شروع کری ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم لوگوں نے ابھی چھوٹے پیمانے پہ شروع کیا، آگے بڑھ لیں، بکریوں کا چھوٹا چھوٹا ریوڑ دینے کی، جو بالکل غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جن کا کوئی اور مددگار ایسا نہیں ہے، تو ہم نے کوشش کی ہے ان کو 2-4 کر کے بکری دینا شروع کریں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ایک نظام بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ تعالی ہم کام کریں گے، اور اس تمام کام میں حافظ ذکاء اللہ کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک ارادہ رکھتا ہوں جس کے لیے تمام علماء کرام سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ میرے لیے خاص دعا کریں۔ میں ایک ارادہ رکھتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ اس سال سے انشاءاللہ تعالی ہمارے مدرسے کے بچوں کا انشاءاللہ ناظرہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ وہی بات جیسے ابھی عالم صاحب فرما رہے تھے کہ یہ کوانٹٹی یعنی کہ مدرسے بڑھانا ہمارا خواہش نہیں ہے، ان میں کوالٹی پیدا کر رہے ہیں، یعنی کس طرح سے بہترین بچے بنے۔ تو ان کے لیے ہم نے فیصلہ کرا ہے، جس کے لیے ہم تھوڑا 15 دن سے کام بھی کر رہے ہیں۔ تو
تو آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھرپارکر کے کسی مین روڈ کی طرف ایک مدرسہ اپنا بنائیں جہاں پہ ہمارے مدارس سے جو فارغ التحصیل بچے ہوں گے یہ آئیں, اور باقی جگہ سے بھی بچے آئیں, وہ وہیں پہ رہیں, حفظ کریں, عالم بنیں, مفتی بنیں, اور وہیں پہ رہیں, وہیں پہ ان کا کھلانا پلانا تمام چیزیں ہمارے ذمے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو اسکول کی بھی ہم موقع دیں کہ کس طرح وہ بچے جب وہ حفظ کر سکیں, جب وہ مفتی بن سکیں, عالم بن سکیں, تو اس کے بعد وہ بچے کوئی دینی تعلیم بھی کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی لے سکیں. جس طرح دارالعلوم سے ہم نے ابھی اپنے ادارے کو منسلک کرنے کا فیصلہ کیا ہے. دارالعلوم کراچی جو مفتی تقی عثمانی صاحب الحمدللہ محترم اعلیٰ ہیں, اور ہمارے ادارے کے جو شرعی معاملات کے لیے جو ہیڈ ہم نے جو گزارش کری اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے مفتی نوید عالم جو کراچی والے دارالعلوم سے بھی ہیں الحمدللہ, میدان بینک میں بھی ایک بڑے عہدے پہ براجماں ہیں, تو آج وہ نہیں آ سکے, کسی مصروفیت کی وجہ سے انہیں آنا تھا. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال کے آخر تک یا اگلے سال تک کوئی اس طرح کا ادارہ بنا پائیں کہ تمام فارغ التحصیل بچوں کو ہم وہاں لے جائیں, اور وہاں سے اگلے 6-7 سال میں یہ بچے مفتی بھی بنے, یا 8 سال کا جو کورس ہے, اور اس کے بعد یہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ, دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم.